الرحمن الرحیم القسم الاول فی الاسم وقد مر تعریفه وهو ينقسم الى المعرب والمبنی۔ قسم اول یعنی پہلی قسم فی الاسم اسم کے بارے یعنی اسم کے متعلق پہلی قسم۔ وقد مر تعریفه اور اس کی یعنی اسم کی تعریف گزر چکی، وقد اور بے شک، مرہ گزر چکی، تعریف اسم کی تعریف۔ یہ مصنف وقد مرہ تعریف سے دراصل ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ پیدا ہوتا تھا کہ مصنف تقسیم تو اسم کی شروع کر رہے ہیں، لیکن جہاں سے تقسیم شروع کر رہے ہیں اس سے آگے انہوں نے کہیں تعریف تو لکھی نہیں ہے، اور تعریف کے بغیر تقسیم کرنے سے یہ تقسیم مجہول لازم آتی ہے، مجہول شے کی، نامعلوم شے کی تقسیم لازم آتی ہے، اور نامعلوم شے کی تقسیم کرنا یہ درست نہیں ہوتا۔ تو مصنف نے یہ جواب دیا کہ وقد مرہ تعریف اس کی تعریف پہلے گزر چکی ہے۔ اس کی تعریف پہلے گزر چکی ہے تو یہ مجہول یا نامعلوم کی تقسیم نہیں ہو رہی، یہ معروف کی، معلوم کی تقسیم ہو رہی ہے۔ تو بہرحال یہ جواب دیا اعتراض کا۔ وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى الْمُعْرَبِ وَالْمَبْنِي۔ اسم ہوا کی ضمیر اسم کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اسم تقسیم ہوتا ہے الی المعرب والمبنی، معرب اور مبنی کی طرف، یعنی اسم معرب اور مبنی کی طرف تقسیم ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ معرب کا لغوی معنی جو ہے وہ ہے ظاہر کرنا، اظہار، چونکہ یہ معرب اعراب کے معانی کے اظہار کا محل ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو معرب کہتے ہیں۔ معرب کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، معرب کا دوسرا معنی ہے ازالہ کرنا، فساد کا ازالہ کرنا، التباس کا، خلط ملط ہونے کا ازالہ کرنا، یعنی ازالہ، فساد یا التباس کے ازالے کے معنی میں بھی معرب آتا ہے، چونکہ یہ معرب مختلف معانی کے خلط ملط ہونے سے اور اعراب کے خلط ملط ہونے کا ازالہ کرتا ہے، اس لیے اس کو معرب کہتے ہیں۔ تو معرب کے دو نام ہیں یا دو معنی ہیں، ایک ظاہر کرنا، چونکہ یہ اعراب کو، معنی کو ظاہر کرتے اس لیے معرب کہتے ہیں، دوسرا معنی ہے ازالہ التباس اور ازالہ فساد ہے، چونکہ یہ اعراب کے اور معنی کے خلط ملط ہونے اور خراب ہونے کو زائل کرتا ہے، اس لیے اس کو معرب کہتے ہیں۔ اور مبنی یہ لفظ بنا سے ماخوذ ہے، بنیاد جس کو کہتے ہیں اردو میں۔ تو بنیاد، بنا، چونکہ تبدیل نہیں ہوتی، اپنی جگہ پر قرار پکڑے ہوئے ہوتی ہے، ہلتی نہیں ہے، تو اس لیے مبنی کو مبنی کہتے ہیں کہ یہ اس کے اعراب بھی قرار پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی جگہ پر برقرار رہتے ہیں۔ اور یہ جو لفظ مبنی ہے اس کی تعلیل ہو چکی ہے، یعنی یہ تعلیل شدہ ہے۔ اصل میں یہ تھا مبنوجن، مبنی اصل میں مبنوجن تھا۔ جب مبنوجن تھا تو یا سے ما قبل حرف ساکن تھا، تو واؤ کو یا سے بدل دیا، یعنی مبنوجن ہو گیا، پھر یا کو یا میں ادغام کر دیا تو مبنوجن ہو گیا، اور اب یا سے پہلے ضمہ تھا، یعنی نون پر ضمہ آ رہا تھا، تو ضمہ یا پر ثقیل ہوتا ہے، یا کی مناسبت کی وجہ سے نون پر کسرہ دے دیا، یعنی مبنی ہو گیا۔ اور یا چونکہ کسرہ کو اس لیے چاہتا ہے کہ عام طور پر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ کسرہ اخت یا ہے اور فتحہ اخت الف ہے، ضمہ
اخت واو ہے۔ تو یہ بہرحال جہاں بھی آ جائیں یہ مختلف تعلیلوں میں یہ اپنی اخوات کو چاہتے ہیں، اور اخوات عام طور پر آ جاتی ہیں۔ تو مبنی اصل میں مبنوجن تھا، اس میں تعلیل ہوئی ہے، جیسے وہی تعلیل ہوئی ہے جیسے مرمیون میں ہوئی تھی۔ مرمیون والا قاعدہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، وہاں بھی اسی طریقے کے ساتھ تعلیل ہوئی تھی۔ مرمیون اصل میں مرموجن تھا۔ فَلْنَذْكُرْ أَحْكَامَهُ فِي بَابَيْنِ وَخَاتِمَةٍ، بس ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر کریں احکامہ، اسم کے احکام، فی بابین، دو بابوں میں، کیونکہ اسم کی دو ہی قسمیں ہیں، مورب اور مبنی۔ ہمیں چاہیے کہ دو ہی ابواب میں ان کے احکام کو بیان کریں۔ وخاتمۃ، اور ایک خاتمہ میں بھی احکام کو، اس مورب اور مبنی کے احکام کو بیان کیا جائے۔ خاتمہ کا لغوی معنی ہوتا ہے انگوٹھی، جیسے خاتم بھی کہا جاتا ہے، اور اصطلاحی طور پر جس چیز کے ساتھ اختتام کیا جائے اس کو خاتمہ کہتے ہیں۔ اسی سے خاتم النبیین یعنی سلسلہ نبوت کا اختتام کرنے والے، اور یہاں جو کتاب میں جو خاتمہ ہے اس میں ایسے احکامات جو مورب اور مبنی دونوں کے مشترکہ ہوں گے، جن میں دونوں کا اشتراک ہوگا، وہ خاتمہ میں بیان کیے جائیں گے۔ یعنی مورب کے ساتھ جو خاص احکامات ہوں گے وہ پہلے باب میں ہوں گے، مبنی کے ساتھ جو خاص احکامات ہوں گے وہ دوسرے باب میں ہوں گے۔ اب مورب اور مبنی کے جو مشترکہ احکامات ہوں گے وہ خاتمہ میں ہوں گے۔ الباب الاول، پہلا باب، فی الاسم المورب، اسم مورب کے بارے میں، وفیہ مقدمۃ، اس باب میں مورب، جو مورب کے بارے میں ہے، مقدمۃ، مقدمہ ہوگا، وثلاثۃ مقاصد، اور 3 مقاصد ہوں گے، اور ان مقاصد میں مرفوعات، منصوبات، مجرورات کا بیان کیا جائے گا۔ وخاتمۃ، اور اس باب اول میں ایک الگ خاتمہ ہوگا۔ اما المقدمۃ، رہا مقدمہ، ففیہا فصول، تو اس میں کچھ فصلیں ہیں، یعنی 4 فصلیں ہوں گی۔ پہلی فصل بتا رہے ہیں، فصل فی تعریف الاسم المورب، اس میں مورب کی تعریف کے بارے میں پہلی فصل۔ یہ جو فصل ہوتی ہے، فصل جس کو پڑھا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے تقدیر اس کی یہ ہوتی ہے ھذا فصل، یعنی یہ فصل ہے۔ تو یہ فصل اس میں مورب کی تعریف کے بارے میں ہے۔ اب اس میں مورب کی تعریف کیا ہے؟ وَهُوَ كُلُّ اسْمٍ رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهِ وَلَا يُشْبِهُ مَبْنِيَ الْأَصْلِ۔ اس میں مورب کی تعریف میں 2 چیزیں بتا رہے ہیں، ایک وجودی شے، ایک عدمی شے۔ اس میں مورب کی تعریف میں ایک شے جس کا پایا جانا ضروری ہے، اور ایک وہ شے جس کا نہ پایا جانا ضروری ہے۔ جو وجودی چیز ہے جس کا پایا جانا ضروری ہے، وَهُوَ كُلُّ اسْمٍ رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهِ، اس میں مورب ہر ایسا اسم، رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهِ، جو اپنے غیر کے ساتھ ملا ہوا ہو، جڑا ہوا ہو۔ رُكِّبَ جوڑنا، ترکیب کرنا۔ وَهُوَ كُلُّ اسْمٍ، اس میں مورب ہر ایسا اسم، رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهِ، جو اپنے علاوہ کے ساتھ جوڑا گیا ہو۔ یعنی یہ اس میں مورب میں وجودی چیز ہے، وجودی شرط ہے کہ اس میں مورب کسی غیر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، کسی غیر کے ساتھ، اپنے علاوہ کسی غیر کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ یہ اس میں مورب میں اس شرط کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسا اسم ہے جس کو غیر کے ساتھ نہ جوڑا گیا ہو تو وہ اسم مورب نہیں ہوگا۔ آگے مثال بھی آ رہی ہے۔ وَلَا يُشْبِهُ مَبْنِيَ الْأَصْلِ، اس میں مورب کی دوسری عدمی شرط جو بتا رہے ہیں، نہ پائے جانے والی شرط،
کہ ولا یشبہ مبنی الاصل، یہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ تو اس مورب کی تعریف یہ کہ وہ غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو اور مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ مبنی الاصل کون کون سے ہیں؟ بتا رہے ہیں کہ عن الحرف والامر الحاضر والماضیہ۔ مبنی الاصل یہ تین چیزیں ہیں، حرف، امر حاضر اور ماضی۔ عن الحرف، یعنی صاحب کتاب فرماتے ہیں میری مراد مبنی الاصل سے حرف ہے، امر حاضر ہے اور ماضی ہے۔ یہ تین مبنی الاصل ہیں، یہ اصل میں مبنی ہے۔ تین چیزیں ہیں، حروف یعنی تمام حروف، امر حاضر کے سیغے جو ہیں، اور فعل ماضی، یہ مبنی ہے۔ ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، عامل کے بدلنے سے ان کے اعراب نہیں بدلیں گے۔ آگے آپ بڑی کتابوں میں چوتھی چیز بھی پڑھیں گے، اس پر بھی اختلافی بحث آتی ہے۔ بعض نحویوں کے نزدیک جو جملہ ہے وہ بھی مبنی ہے۔ یہ بہرحال اگلی جامی وغیرہ میں یا مفصل وغیرہ میں یہ بحثیں آئیں گی۔ تو آپ یہاں پر صرف یہی یاد رکھیں کہ مبنی الاصل جو ہے وہ تین چیزیں ہیں، حروف، امر حاضر اور ماضی۔ اور ان کے ساتھ جو مشابہت رکھے گا، جو اسم ان تینوں میں سے کسی کے ساتھ مشابہت رکھے گا وہ بھی مبنی ہو جائے گا۔ اب مشابہت کیسے ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ حرف اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے غیر کا محتاج ہوتا ہے، تو جو اسم اپنا معنی دینے کے لیے حرف کی طرح غیر کا محتاج ہوگا وہ حرف کے ساتھ مشابہت رکھے گا۔ جیسے ہاذا اسم اشارہ ہے، اسماء اشارہ سارے مبنی ہیں۔ کیونکہ یہ معنی دینے کے لیے مشار الیہ کے محتاج ہوتے ہیں، اور جب مشار الیہ کے محتاج ہوتے ہیں تو اسماء اشارہ میں حروف کی طرح احتیاج پائی جاتی ہے، محتاجی پائی جاتی ہے کہ حروف بھی خود معنی نہیں دیتے، دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں۔ یا دوسری مشابہت یہ ہو سکتی ہے کہ امر حاضر اور ماضی کے وہ معنی دے رہے، جیسے اسماء افعال آپ لوگوں نے اردو کی کتابوں میں بھی پڑھے ہوں گے، ہدایت النحو میں بھی آگے آ رہے ہیں کہ اسماء افعال جو ہیں رویدہ، ہیہاتا، شتانا، سرآنا، ان اسماء افعال میں امر حاضر اور ماضی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ جب کسی اسم میں امر حاضر یا ماضی کا معنی پایا جائے تو وہ بھی امر حاضر یا ماضی کے مشابہ ہو جاتا ہے، اور جب کوئی اسم امر حاضر یا ماضی یا حرف کے مشابہ ہو جائے تو وہ بھی مبنی الاصل بن جاتا ہے۔ تو یہی بتایا کہ اسم مورب وہ ہوگا جو مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہوگا، اور مبنی الاصل تین ہیں، حرف، امر حاضر اور ماضی۔ اب مثال دے رہے ہیں، نحو زید فی کام زید، جیسے لفظ زید فی کام زید، کام زید میں، یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ لفظ زید کام زید کی جو مثال ہے، کام زید، زید کھڑا ہوا، کام زید میں زید مورب ہے، کام زید میں زید مورب ہے، یہی بتا رہے ہیں۔ اب تھوڑی سے لمحے کے لیے کاما کو ہٹا دیں، صرف زید کو دیکھیں۔ اب اگر زید اکیلا ہو، یعنی اس کے ساتھ کاما نہ ہو، تو پھر اگر زید اکیلا ہوگا تو یہ مورب نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ پھر غیر کے ساتھ جوڑا نہیں جائے گا، اور مورب کی تعریف میں ہم پڑھائے ہیں کہ مورب کے لیے ضروری ہے کہ وہ غیر کے ساتھ جوڑا جائے۔ آگے یہی بات بتا رہے کہ لا زید وحدہ لعدم الترکیب، کہ لا زید وحدہ،
اکیلا زید لا مورب نہیں ہے، عدم ترکیب، ترکیب کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ کاما زید میں زید مورب ہے، لیکن اکیلا زید اگر ہو، کاما اس کے ساتھ نہ ہو تو پھر مورب نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں پھر ترکیب نہیں پائی جائے گی، یعنی غیر کے ساتھ جوڑا ہوا ہونا نہیں پایا جائے گا۔ دوسری مثال دی، ولا ہا اولائے فی کام ہا اولائے، کام ہا اولائے، اس مثال میں ہا اولائے مورب نہیں ہے، ولا ہا اولائے اور ہا اولا نہیں ہے، یعنی ہا اولا ہے مورب نہیں ہے، فی کام ہا اولائے میں، یہ جو مثال کام ہا اولائے میں ہے، کام ہا اولا کھڑے ہوئے وہ سب لوگ، کام ہا اولائے میں ہا اولائے مورب نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ لوجود شبہ، یہ حرف کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے، کہ اس کے اندر مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے، یعنی ہا اولائے، ہاذا اسم اشارہ ہے، ہا اولائے اس کا جمع ہے، تو یہ اسماء اشارہ ہے، اور اسماء اشارہ میں محتاجی پائی جاتی ہے مشار الیہ کی، تو یہ حروف کے مشابہ ہوئے، جب یہ حروف کے مشابہ ہوئے تو یہ مبنی الاصل ہوئے۔ یہی بات بتا رہے ہیں کہ کاما ہا اولائے کی مثال میں ہا اولائے مورب نہیں ہے، مشابہت کے پائے جانے کی وجہ سے۔ وَيُسَمَّى مُتَمَكِّنًا، وَيُسَمَّى اور نام دیا جاتا ہے اسم مورب کو متمکنن، متمکن کا، یعنی اسم مورب کو اسم متمکن بھی کہتے ہیں۔ متمکن کا مطلب ہوتا ہے جگہ دینے والا، یہ چونکہ اسم مورب اعراب کو جگہ دیتا ہے، عامل کے بدلنے سے اعراب بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے، جیسے جاءنی زید، رأیت زیدن، مررت بزید، اب زید نے اعراب، مختلف اعراب کو جگہ دی ہے، تو اس لیے اس کو متمکن کہتے ہیں، یعنی جگہ دینے والا۔ بہرحال آج کے سبق میں ہم نے اس مورب کی تعریف پڑھی، اس تعریف میں دو چیزیں ضروری ہیں، ایک کا ہونا ضروری، ایک کا نہ ہونا ضروری، اور پھر اس کی مثالیں پڑھی۔ واللہ اعلم۔